بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 243۔ آج کے سبق کا عنوان ہے خفی، مشکل، متشابہ اور مجمل کا بیان۔ تیسری جو فصل ہے کتاب اللہ سے متعلق اس کے بارے میں بیان چل رہا ہے، جس میں معنی لفظ کے معنی کے ظاہر ہونے اور اس کے خفی ہونے کے بارے میں مباحث ہوں گے۔ تو ظاہر سے متعلق جو اقسام تھی وہ پچھلے اسباق میں گزر چکی، ظاہر، نصب، مفسر، محکم، اور خفی کے جو اقسام ہیں 4 ہے، اس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے، خفی، مشکل، متشابہ اور مجمل۔ تو فرماتے ہیں وَإِذَا خَفِيَ فَإِنْ خَفِيَ لِعَارِضٍ يُسَمَّى خَفِيًّا وَإِنْ خَفِيَ لِنَفْسِهِ فَإِنْ أُدْرِكَ عَقْلًا فَمُشْكِلٌ أَوْ لَا بَلْ نَقْلًا فَمُجْمَلٌ أَوْ لَا يُدْرَكْ أَصْلًا فَمُتَشَابِهٌ فَالْخَفِيُّ كَآيَةِ السَّرَقَةِ خَفِيَتْ فِي حَقِّ النَّبَّاشِ وَالطَّرَّارِ لِاخْتِصَاصِهِمَا بِاسْمٍ آخَرَ فَيُنْظَرْ إِنْ كَانَ الْخَفَاءُ لِمَزِيَّةٍ يَثْبُتُ فِيهِ الْحُكْمُ وَلِنُقْصَانٍ لَا۔ وَإِذَا خَفِيَ، اور اگر لفظ اپنے معنی میں خفی ہو تو اگر وہ کسی عارض کی وجہ سے خفی ہو تو اس کو خفی کہتے ہیں، اور اگر وہ اپنی ذات کی وجہ سے خفی ہو تو اگر اس کا ادراک عقل کی وجہ سے ہو سکتا ہو تو اس کو مشکل کہتے ہیں، اور اگر عقل کی وجہ سے اس کا ادراک نہ ہوتا ہو بلکہ نقل کی وجہ سے اس کا ادراک ہوتا ہو تو اس کو مجمل کہتے ہیں، اور یا اس کا ادراک بالکل نہیں ہو سکتا تو اس کو متشابہ کہتے ہیں۔ خفی کی مثال جیسے سرقہ کی آیت ہے، یہ خفی ہے کفن چور اور جیب تراش کے حق میں، کیونکہ یہ دونوں دوسرے ناموں کے ساتھ خاص ہے۔ فینظر، لہذا دیکھا جائے گا کہ اگر خفا وہ پوشیدگی اضافے کی وجہ سے ہو جس میں حکم ثابت ہو رہا ہے تو اس میں حکم ثابت ہو جائے گا، اور جس میں نقصان ہو اس میں حکم ثابت نہیں ہوگا۔ تو بہرحال خفی کے بارے میں خفی، مشکل، متشابہ اور مجمل، ان کے درمیان فرق بیان کر دیا۔ خفی اس کو کہتے ہیں کہ جس میں خفا کسی عارض کی وجہ سے ہو، جیسے آگے مثال میں سمجھا رہے ہیں کہ آیت سرقہ ہے، تو آیت سرقہ میں کوئی خفا نہیں ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، جو چوری کرنے والا ہے اس کے ہاتھ کاٹ دو۔ لیکن چوری کرنے والے کی مختلف صورتیں ہیں، اس میں ایک نباش بھی ہے کفن چور، اور ایک طرار ہے جیب تراش۔ لیکن اب اس کے بارے میں سرقہ کی جو آیت ہے وہ فٹ ہو سکتی ہے کہ نہیں، یہاں منطبق ہو سکتی ہے کہ نہیں، تو اس میں تھوڑی سی خفا اور پوشیدگی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دو صورتوں میں جو چوری کی صورتیں ہیں وہ چوری کی صورت سے مختلف ہے۔ اس کی وجہ سے اس کو سارق نہیں کہتے بلکہ ان کو علیحدہ نام کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ تو اب اس میں ہم دیکھ لیں نباش اور طرار جو ہے، کفن چور اور جیب تراش، اس پر جو اس آیت کا انطباق ہے اس میں خفا آئی ہے، اور یہ خفا اس کی ذات کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اس دیگر الفاظ کی وجہ سے ہے۔ تو خفی اس کو کہتے ہیں کہ جس میں خفا آئی ہو عارض کی وجہ سے، تو اس کو خفی کہتے ہیں، اور اگر بذات خود اس میں کوئی خفا ہو تو پھر اس کے آگے کئی صورتیں ہیں۔ اگر وہ ایسا خفا ہے، ایسی پوشیدگی ہے کہ عقل اس کا ادراک کر سکتا ہے اور عقل اس کے پوشیدگی کو دور کر سکتا ہے تو اس کو مشکل کہتے ہیں، اور اگر خفا ہے اور عقل اس کی پوشیدگی کو دور نہیں کر سکتا، کھول نہیں سکتا، بلکہ کوئی اور منقولی چیز اس کے خفا کو دور کر دے تو اس کو مجمل کہتے ہیں۔ اور اگر ایسی صورت ہو کہ اس کا جو خفا ہے، اس کی جو پوشیدگی ہے وہ بالکل ہی
معلوم نہ کیا جا سکتے تو اس کو متشابہ کہتے ہیں. تو بہرحال 4 اقسام ہیں: خفی، مشکل، مجمل اور متشابہ. خفی اس کو کہتے ہیں کہ جس میں خفا عارض کی وجہ سے آئے، اور مشکل اس کو کہتے ہیں کہ اس میں جو خفا ہے اس کی ذات کی وجہ سے ہو، لیکن عقل کے ذریعے سے اس خفا کو دور کیا جا سکتا ہے. اور تیسری صورت یہ ہے کہ اس کی جو خفا ہے اس کی ذات کی وجہ سے، اس میں پوشیدگی ذات کی وجہ سے ہے، لیکن دوسری روایت کے ذریعے سے اس کے مشکل کو دور کیا جا سکتا ہے، اس کو مجمل کہتے ہیں. اور متشابہ اس کو کہتے ہیں کہ اس میں خفا اس قدر ہو، اس میں پوشیدگی اس قدر ہو کہ کسی کے ذریعے سے بھی اس کی پوشیدگی کو دور نہیں کیا جا سکتا. اس کے بعد علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ مثالوں کے ذریعے سے اس کو سمجھا رہے ہیں. تو سب سے پہلے خفی کی مثال دی ہے، جیسے سرقہ کی آیت ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں السارق والسارق فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت کے ہاتھ کاٹ دو. تو ہمارے پاس چوری کی کچھ صورتیں مختلف ہیں، ایک نباش ہے اور ایک ترار. نباش اس کو کہتے ہیں جو کفن چوری کرے، ترار اس کو کہتے ہیں جو جیب تراش ہو. تو چوری اصل میں اس کو کہتے ہیں کہ ایک شخص ایسی چیز کو چرائے جس کی کوئی بندہ حفاظت کر رہا ہو اور یہ چپکے سے اس کو حاصل کرے. تو چوری اس کو کہتے ہیں. چوری اس کو کہتے ہیں کہ مثلا رات کے وقت کوئی آدمی آ جائے اور وہ کسی کی محفوظ چیز کو چپکے سے اٹھا لے، اس کو چوری کہتے ہیں. تو اب نباش کو ہم اگر دیکھ لیں، جو کفن چور ہے، تو کفن چور جو ہے وہ ایسی چیز چوری کر رہا ہے جو دوسرا بندہ اس کی حفاظت کا کوئی انتظام نہیں کر رہا ہے، کیونکہ وہ جو بندہ ہے اس کا تو انتقال ہو گیا ہے. تو یہ ایسی چیز، تو اس پہ سرقہ کا اطلاق نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ یہ ایسی چیز کو نہیں چرا رہا ہے جس کے حفاظت کا کسی نے اہتمام کیا ہو. اور تو اس میں جو سرقہ کا معنی ہے وہ کم، اس میں کم ہے، اور سرقہ میں جو یعنی ہے وہ زیادہ ہے. اس کے بنسبت ہم ترار کو دیکھیں. ترار اس کو کہتے ہیں جو جیب تراش ہو. جیب تراش جو ہوتا ہے وہ کسی کے پاس بیٹا ہوتا ہے اور اس کے جیب سے ایک چیز نکالتا ہے، اور حالانکہ وہ شخص بیدار ہوتا ہے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن یہ چپکے سے اس کی چیز نکال لیتا ہے. تو اس میں اگر ہم دیکھ لیں تو اس میں سرقہ کا جو معنی ہے اس کے بنسبت تھوڑی سی اضافہ ہے، کیونکہ سرقہ اس کو کہتے ہیں کہ کوئی بندہ سو رہا ہو، اس نے حفاظت کا انتظام کیا ہو لیکن وہ سو رہا ہے اور اس سے کوئی چیز چوری کی جا رہی ہے. ترار میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ بندہ موجود ہوتا ہے اور یہ اس کی موجودگی میں وہ چیز چوری کرتا ہے. تو بہرحال ترار میں سرقہ کی بنسبت اضافی جرم پایا جاتا ہے، اضافی معنی پایا جاتا ہے. تو لہٰذا اس وجہ سے ابھی ہمیں پریشانی ہو رہی ہے کہ نباش اور ترار کے بارے میں سرقہ کی آیت کو ہم منطبق کر سکتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ نباش میں سرقہ کا جو معنی ہے وہ تھوڑا سا کم ہے، اور ترار میں سرقہ کا جو معنی ہے وہ ذرا زیادہ ہے. اسی وجہ سے کہ ان میں سرقہ کم زیادہ ہے، اس وجہ سے کو علیحدہ نام کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے. کفن چور کو نباش کہتے ہیں اور جیب قطرے کو ترار کہتے ہیں. تو اس کا حکم کیا ہے؟ تو اس کا حکم یہ کہ اب دیکھا جائے گا کہ اس میں جو خفا ہے وہ اضافے کی وجہ سے ہے یا نقصان کی وجہ سے. اگر اضافے کی وجہ سے تو اس میں حکم ثابت کر لیں گے. ظاہر ہے جو ترار ہے اس میں ہم سرقہ کی آیت ثابت کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ترار میں تو جرم جو ہے وہ سرقہ کی بنسبت زیادہ ہے، لہذا یہاں تو ہاتھ کے جو کاٹنے کا فیصلہ کیا جائے گا. لیکن جو نباش ہے اس میں چونکہ یہ جو جنایت ہے یہ کمزور ہے، لہذا اس میں سزا اس طرح ثابت نہیں کی جائے گی. آگے فرماتے ہیں والمشکل اما لغموز فی المعنى نحو وان کنتم جنبا فطهروا فان غسل ظاهر البدن واجب وغسل باطنه ساقط فوقع الاشكال في الفم فانه باطن من وجه حتى لا يفسد الصوم بابتلاء الريق وظاهر من وجه حتى لا يفسد بدخول شيء في الفم.
فاعتبرنا الوجهين فألحق بالظاهر في الطهارة الكبرى حتى وجب غسله في الجنابة وبالباطن في الصغرى فلا يجب غسله في الحدث الأصغر وهذا أولى من العكس لأن قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا بالتشديد يدل على التكلف والمبالغة لا قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم. اور مشکل میں جو اشکال ہوتا ہے یا تو معنی کہ مشکل ہونے کی وجہ سے ہوگا، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد اگر تم جنبی ہو تو غسل کرو، پاکی حاصل کرو، کیونکہ بدن کے ظاہر کا دھونا واجب ہے اور اس کے باطن کا دھونا یہ ساقط ہے. تو منہ میں اشکال واقع ہو گیا کہ وہ ایک اعتبار سے باطن ہے اور ایک اعتبار سے ظاہر ہے. ایک اعتبار سے باطن ہے اس لیے تھوک کے نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور ایک اعتبار سے ظاہر ہے یہاں تک کہ منہ کے اندر کوئی چیز ہو تو اس کے داخل ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. تو ہم نے ان دونوں صورتوں کا خیال رکھا اور طہارت کبریٰ میں انہیں غسل کے مسئلے میں اس کو ظاہر کے ساتھ ملحق کیا، یہاں تک کہ جنابت میں اس کا دھونا ضروری ہے، اور طہارت صغریٰ میں یعنی وضو میں باطن کے ساتھ شامل کیا، یہاں تک کہ حدث اصغر میں اس کا دھونا ضروری نہیں ہے. اور اب ہم نے یہ طریقہ اختیار کیا، اس کے برعکس طریقہ اختیار نہیں کیا، تو کہتے ہیں یہ طریقہ اولا ہے برعکس ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهِرُوا میں تشدید کا حکم ہے. یہاں تشدید ہے فَاطَّهِرُوا پہ، تاکید زیادہ آئی ہے، تو یہ تکلف اور مبالغے پر دلالت کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُم میں اس قدر تشدید نہیں ہے. مشکل کی تعریف ہم نے کی. مشکل اس کو کہتے ہیں کہ جس میں اس کی ذات کی وجہ سے اشکال ہو اور عقل اس میں اس کے اشکال کو ختم کر سکتا ہے، یعنی سوچ بچار کر کے ہم اس کے اشکال کو ختم کر سکتے ہیں. تو آگے مشکل کی دو صورتیں بیان کرتے ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ مشکل کا معنی مشکل ہو، اس وجہ سے اس میں اشکال ہو، اور دوسری صورت یہ ہے کہ مشکل میں استعارہ بدیعہ ہو. انشاءاللہ وہ دوسری صورت آگے آ جائے گی. تو پہلی صورت یہ ہے کہ مشکل اس وجہ سے ہو کہ اس کا معنی مشکل ہو. اس کی ایک مثال دی ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهِرُوا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ اگر تم جنبی ہو، تمہیں غسل لاحق ہوا ہے تو خوب پاکی حاصل کرو. تو اب فَاطَّهِرُوا کا مطلب یہ کہ خوب پاکی. اب خوب پاکی کس طریقے سے حاصل کرے؟ تو ظاہر بدن کا دھونا یہ تو ضروری ہے، اور باطن بدن یہ ساقط ہے، یعنی اس پر اتفاق ہے، اور عقل بھی یہی کہتی ہے کہ بدن کا جو ظاہر ہے اس کو دھویا جائے گا، اور بدن کا باطن جو ہے جیسے پیٹ کے اندر کا حصہ ہے، سر کے اندر کا، چمڑے کے اندر کا جو حصہ ہے اس کا دھونا ظاہر انسان نہیں کر سکتے، لہذا وہ صاف کرنا انسان کے ذمہ ضروری نہیں ہے. لیکن کچھ انسان کے جسم میں ایسی جگہ ہیں جو ایک اعتبار سے وہ باطن ہے اور ایک اعتبار سے وہ ظاہر ہے. ایک اعتبار سے وہ نظر آ رہا ہے، ایک اعتبار سے وہ نظر نہیں آ رہا ہے. تو جیسے منہ ہے، تو منہ کے اندر کا جو حصہ ہے وہ ایک اعتبار سے وہ باطن ہے اور ایک اعتبار سے وہ ظاہر ہے. ایک اعتبار سے باطن ہے، اس کی جو دلیل ہے ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ اگر روزے میں کوئی آدمی تھوک نگل لے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، کیونکہ باہر کی چیز اندر نگلنے سے روزہ ٹوٹتا ہے، اور تھوک جو ہے وہ زبان کے اندر کی چیز ہے، منہ کے اندر کی چیز ہے، لہذا اس وجہ سے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. وظاہر من وجہ، اور منہ کا اندر کا جو حصہ ہے من وجہ ظاہر ہے، یہاں تک کہ زبان میں کوئی چیز داخل کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. کوئی شخص جیسے وضو کرتا ہے تو وضو میں اگر منہ میں پانی ڈال لیتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بلکہ پانی نگلنے سے روزہ ٹوٹتا ہے. تو معلوم ہوا کہ منہ کے اندر کا جو حصہ ہے وہ باطن شمار نہیں ہوتا. تو ایک چیز کو دیکھ لے تو باطن شمار ہوتا ہے، اور ایک چیز کو دیکھ لے تو باطن شمار نہیں ہوتا. تو اب دونوں کا خیال ہم نے رکھا، اور ہم نے بڑے طہارت میں یعنی غسل کے مسئلے میں اس کو ظاہر میں شمار کر دیا. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پورے بدن کو پاک کرو، لہٰذا جو منہ کے اندر کا حصہ ہے اس کو پاک کرنے کا بھی حکم ہو گیا ہے.
اور جو طہارت صغرا ہے یعنی وضو ہے اس میں اس کو ہم نے شامل نہیں کیا، لہٰذا اس وجہ سے اس کا دھونا ضروری نہیں ہے۔ اب کوئی یہ خیال کر سکتا ہے کہ جب آپ نے دونوں مشابہتوں کا خیال رکھنا تھا تو اس کے برعکس بھی تو کر سکتے، اور وہ یہ ہے کہ غسل میں اس کو فرض نہ کرتے اور وضو میں اس کو فرض کر دیتے۔ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ ہم نے اس لیے نہیں کیا کیونکہ قرآن مجید میں بھی اس قسم کے الفاظ موجود ہے جس سے ہم یہ اس کو طے کر سکتے ہیں کہ کس میں سختی اور کس میں سختی نہیں ہے۔ تو غسل کے مسئلے میں قرآن مجید نے بھی سختی کے الفاظ ذکر کیے، اس لیے ہم نے منہ کو اس میں شامل کر دیا دھونے میں۔ اور وضو کے مسئلے میں قرآن مجید نے جو الفاظ استعمال کیے وہ بہت سختی کے نہیں ہیں، تو اس لیے اس میں ہم نے لازم نہیں کیا۔ غسل کے مسئلے میں قرآن مجید نے فَتَّحَّرُوا کا لفظ استعمال کیا ہے، اور فَتَّحَّرُوا میں مبالغہ ہے اور تکلف ہے، تو لہٰذا ہم نے اس میں منہ کے دھونے کو لازم قرار دیا، ناک کے دھونے کو لازم قرار دیا۔ اور اسی طرح وضو کے بارے میں دیکھ لیں تو فَاغْسِلُوا یہ عام حکم ہے کہ دھو لو، تو اس لیے ہم نے اس میں منہ کے دھونے کو اور جو ناک کے دھونا ہے اس کو لازم قرار نہیں دیا، البتہ سنت کے طور پر موجود ہے۔ تو بہرحال آج کا جو ہمارا سبق تھا وہ اس موضوع پر تھا کہ خفی، مشکل، متشابہ اور مجمل ان کی تعریفات کیا ہے اور ان کی مثالیں کیا ہے، حکم کیا ہے۔ تو ہم نے بتایا کہ خفی اس کو کہتے ہیں جس میں خفا عارض کی وجہ سے آئے، اور مشکل اس کو کہتے ہیں کہ خفا اس کی ذات کی وجہ سے ہو، لیکن عقل اور غور و فکر کے ذریعے سے ہم اس کے اشکال کو دور کر سکتے ہیں۔ اور مجمل اس کو کہتے ہیں کہ جس میں نقل کے ذریعے سے اس کے اشکال کو دور کیا جا سکے، اور متشابہ اس کو کہتے ہیں کہ اس سرے سے اس کا اشکال دور ہی نہ ہو۔ تو ان میں سے خفی کی مثال ہم نے دی، مشکل کی مثال ہم نے دی، اور مشکل کی دوسری جو صورت ہے کہ جس میں خفا اور اشکال استعارہ بدیعہ کی وجہ سے ہو، انشاءاللہ اس کو اگلے سبق میں بیان کرتے ہیں۔